السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت، قابل احترام، ذی وقار بزرگوں، دین اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، دربار الہی میں دعا اور التجا ہے کہ اللہ مجھے حق بات کہہ سکنے کی، سمجھا سکنے کی توفیق بخشے، بعد ازاں مجھے اور آپ سبھی لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ معزز حاضرین جمعہ، آج کی اس مبارک خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے خلیفہ ثالث داماد رسول جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کی مظلومانہ شہادت کو بیان کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں یہ ہے کون۔ ان کا نام و نسب یہ ہے عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف القرشی الاموی، وہی قریش کا قبیلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضرت عثمان کا بھی وہی قبیلہ ہے۔ عبد مناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ایک دادا ہو اور حضرت عثمان کے بھی داداؤں میں سے ایک دادا ہو، اور حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی صاحبزادی کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت عثمان کا ننہال بھی نبی کے خاندان میں ہے، یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں پیڑھی پہ جا ملتا ہے۔ کتنے؟ 5ویں پیڑھی پہ حضرت عثمان کا رشتہ نبی سے جا ملتا ہے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دعوت پر اسلام قبول کی۔ میرے بھائیوں، شروع ہی سے حضرت عثمان اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک تھے، انتہائی شریف النفس، رحم دل اور نرم دل انسان تھے، بہت ہی زیادہ
शर्म हया वाले थे। इमाम मुस्लिम की रिवायत है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पर मौजूद थे और बिस्तर पर लेटे हुए थे। आपके रान से और आपकी पिडलियों से कपड़ा हटा हुआ था। आपकी पिडलियां नजर आ रही थी, आपके रान दिखाई दे रहे थे। उसी दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पे आए और उन्होंने घर में आने की इजाजत तलब की। नबी उसी हालत में है और उन्हें इजाजत दे दिए, वो आए आपसे बातचीत किए। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और आप अभी उसी हालत में है, आपकी पिडलियां दिखाई दे रही है, आपके रान दिखाई दे रहे हैं। वो भी घर में आने की इजाजत तलब किए, आपने उन्हें भी इजाजत दे दिए, वो भी आए और आपसे बातचीत किए। थोड़ी देर के बाद हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, वो भी घर में आने की इजाजत तलब किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे उठ करके बैठ गए और अपने कपड़ों को दुरुस्त कर लिए, फिर उनको इजाजत दिए, वो घर में आए और आपसे बातचीत किए। जब तीनों सहाबा वापस चले गए तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, आए अल्लाह के रसूल, ये मैं क्या देख रही हूं। मेरे वालिदे मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक आए तो आपने कोई ख्याल नहीं किया, उमर आए तो भी आपने कोई परवाह नहीं किया, लेकिन जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आप सीधे उठ करके बैठ गए और अपने कपड़ों को दुरुस्त कर लिए। अरे अल्लाह के रसूल, बात क्या है। तो नबी ने फरमाया, अरे आयशा, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका। अरे आयशा, क्या मैं उस आदमी से हया न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शर्म और हया के कैसे पैकर थे, कैसे इंसान थे। इंसान तो इंसान, आसमान के फरिश्ते भी हजरत उस्मान से हया करती थी। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान का मुकाम कितना ऊंचा है, कितना बुलंद है, आप लोग इस बात से अंदाजा लगाएं। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत के मनसब पर फाइज हुई तो नबी होने के बाद इस जमीन के ऊपर और इस आसमान के नीचे जिस शख्स से सबसे पहले मेरे नबी ने अपना रिश्ता जोड़ा, वो शख्स बनी उमैया के खानदान का चश्मोचार हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। नबी ने उस्मान को अपना दामाद बनाया, अपनी बेटी हजरत रुकैया का निकाह उनके साथ कर दिया। और गज़वे बद्र के मौके पर मेरे भाइयों, वो गज़वे बद्र जो मुसलमानों और काफिरों की पहली जंग है, उस मौके पर हजरत रुकैया बीमार हो गई तो नबी ने कहा, ऐ उस्मान, तुम रुकैया की तीमारदारी करो, तुम रुक जाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गज़वे पे चले गए। जब गज़वे से वापस आए उस वक्त हजरत रुकैया अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी, उनका इंतकाल हो चुका था। नबी ने उस्मान के चेहरे पर उदासी देखी तो अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उनके साथ कर दिया। और जब उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हो गया, मेरे भाइयों, हजरत उस्मान के मुकाम और उनके मर्तबे को पहचानो और नबी के उस जुमले को याद करो कि नबी ने उस्मान के लिए क्या कहा था। जब दूसरी बेटी का इंतकाल हो गया तो नबी ने कहा, है उस्मान, अगर आज मेरे पास कोई और बेटी होती तो उसका भी निकाह मैं तेरे साथ कर देता। यह मुकाम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नहीं। हजरत उस्मान के मुकाम का क्या देना। ये कुरान मजीद का जो नुस्खा आज आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, मेरे भाइयों, नबी के जमाने में ये कुरान नुस्खे की शक्ल में नहीं था। नबी के जमाने में ये कुरान सूर के चमड़ों पर लिखा जाता था, लकड़ी की तख्तियों पर लिखा जाता था। लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान ने इस कुरान को जमा किया और इस कुरान के नुस्खे को
पूरी दुनिया में भेजा। اے مسلمانوں، آج جو ہم لوگوں کے ہاتھوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں یہ قرآن مجید کا نسخہ پایا جاتا ہے، اس کو جمع کس نے کیا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک فضیلت بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی احد پہاڑ پر کھڑے ہو، ساتھ میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، اچانک وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعض پتھر ٹوٹ کر کے گرنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک پہاڑ پر ماری اور نبی نے کہا، اے پہاڑ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ اے پہاڑ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہما کھڑے ہیں۔ اتنا سننا تھا میرے بھائیوں کہ وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ حضرت عثمان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتلاؤں، یہ ایک تاجر آدمی تھے، بزنس مین تھے اور بہت زیادہ مالدار تھے۔ جتنے زیادہ مالدار تھے اتنے زیادہ سخی بھی تھے۔ اللہ کے راستے میں نبی کے ایک اشارے پر اپنے مال و دولت کو بے درے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ آئیے چند نمونہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ حاضرین جمعہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور آپ کے پیچھے آپ کے جانثار صحابہ بھی آئے، اس وقت مدینہ میں پانی کی بڑی قلت تھی۔ پورے مدینہ میں صرف ایک ہی میٹھا کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا تھا، اس کا پانی بڑا میٹھا تھا، لیکن اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا جو پانی بیچتا تھا۔ صحابہ کرام کے پاس جب تک پانی خرید کر کے پینے کی طاقت تھی، پانی خرید کر کے پیتے رہے، لیکن جب صحابہ کے پاس پانی خریدنے کی طاقت نہیں رہی تو صحابہ نبی کے پاس آئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم پانی خرید کر کے پی سکے، اے اللہ کے نبی آپ پانی کا بندوبست کر دیں۔ میرے بھائیو، نبی نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں، چندے کی اپیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگوں، تم میں سے کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ یہ تمہارا نبی محمد حشر کے میدان میں اس شخص کو اپنے ہاتھ سے میں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ میرے بھائیو، نبی ابھی یہ اعلان کر ہی رہے تھے، وہ لوگوں، تم میں سے کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ چشمے فلک نے دیکھا کہ مجمع میں سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی، آپ نے حوض کوثر میں کوثر کا پانی پلانے کا وعدہ کیا ہے، تو اے اللہ کے نبی اب آپ چندے کی اپیل مت کیجیے۔ عثمان اپنے جیب سے اس کنویں کو خریدے گا اور مسلمانوں کے لیے اترے گا۔ چنانچہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت عثمان اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیے۔ کون؟ حضرت عثمان بن عفان۔ اور میں بتاؤں، ابھی زیادہ دن نہیں بیتے تھے، مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ وہ مسجد نبوی جس کی بنیاد نبی نے اپنے ہاتھ سے رکھی تھی، وہ مسجد مسلمانوں کے لیے چھوٹی پڑنے لگی۔ نبی نے دیکھا کہ میری مسجد مسلمانوں کے لیے چھوٹی پڑ رہی ہے، تنگ دامانی کا شکوہ کر رہی ہے۔ نبی اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، کون ہے جو میری اس مسجد کی توسیع کے لیے زمین خرید کر کے دے؟ یہ تمہارا نبی محمد وعدہ کرتا ہے کہ میں اس شخص کو اس مسجد کی زمین کے بدلے میں جنت میں ایک محل دلاؤں گا۔ میرے بھائیو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی جنت میں ایک محل دلانے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کسی سے ایک پائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان مسجد کے لیے زمین خریدے گا اور اللہ کے نام پر وقف کر دے گا۔ چنانچہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے لیے زمین خریدی اور اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ مسلمانوں آؤ اور میں آپ لوگوں کو بتلاؤں، کچھ ہی عرصے کے بعد غزوہ تبوک کا معاملہ پیش آ گیا، اور غزوہ تبوک ایسی وقت میں پیش آیا، اس وقت مدینہ میں شدت کی گرمی تھی اور زیادہ گرمی تھی، اور مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی چیز کی کمی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پہ جانا ہے، تبوک جانا ہے، تعاون کی اپیل کرتے ہیں، مسلمانوں کے پاس جو بھی کچھ تھا لا کے نبی کی خدمت میں پہنچا دیے۔ ایک بات اور بتاتا چلوں، مقام تبوک مدینہ سے بڑی دوری پر تھا، پیدل جانا مشکل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں تبوک جانا ہے، غزوے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، صحابہ نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم کفار و مشرکین سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ سواری کا انتظام کر دیجیے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں کون ہے جو تبوک جانے کے لیے سواریوں کا انتظام کر دے؟ یہ تمہارا نبی محمد، اس کو جنت کی خوشخبری دے رہا ہے۔ حاضرین جمعہ غور سے سنو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر آدمی تھے، ان کا ایک قافلہ ملک شام جانے کے لیے تجارت کی غرض سے تیار تھا۔ اس قافلے میں 200 اونٹ تھے اور اوپر ساز و سامان لدے ہوئے تھے۔ نبی کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ وہ 200 اونٹ، ساز و سامان، 29.5 کلو چاندی لے کر کے نبی کی خدمت میں پہنچ گئے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو قبول فرمائیے۔ میرے بھائیو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کون ہے جو تبوک جانے کے لیے سواریوں کا انتظام کرے؟ چنانچہ میرے دوستوں، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بتلانا مقصود یہ ہے میرے دوستوں کہ اس غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں 900 اونٹ 100 گھوڑے دیے۔ کتنے؟ 900 اونٹ 100 گھوڑے دیے، اور اس پر ان کو اطمینان نہیں ہوا تو گھر پر گئے، 1000 دینار لے کر کے آئے، نبی کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 1000 دینار کو اپنے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 1000 اشرفی کو اپنے ہاتھوں میں الٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، اور بہت زیادہ خوش ہوئے۔ کیا کہتے ہیں مسلمانوں؟ سنو، حضرت عثمان کے لیے نبی نے کیا کہا؟ کہا ما ضر عثمان، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ نبی نے فرمایا دنیا کے لوگوں سن لو، جان لو، آج کے بعد سے عثمان جو بھی کچھ کرے اللہ ان کا حساب و کتاب نہیں لے گا۔ اللہ اکبر! کس کے لیے کہہ رہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں؟ حضرت عثمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ لوگوں سن لو، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اے دنیا کے لوگوں جان لو، آج کے بعد سے عثمان جو بھی کچھ کرے اللہ ان کا حساب و کتاب نہیں لے گا، اور پھر ان کو جنت کی خوشخبری دیتے۔ حاضرین جمعہ، یہ ہے مقام حضرت عثمان بن عفان کا۔ ویسے تو میرے بھائیوں، آپ لوگ بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت زیادہ شفیق تھے، مہربان تھے، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن آؤ مسلمانوں، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ نبی کی نگاہ میں حضرت عثمان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ امام ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں،
کچھ مسلمان آئے, کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ایک رشتہ دار کا انتقال ہو چکا ہے, آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار ہو گئے, جنازے پر پہنچے. میرے بھائیوں صفیں لگ چکی تھی, جنازہ بالکل تیار تھا. نبی نے پوچھا لوگوں یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول فلاں ابن فلاں کا ہے. نام سنتے ہی نبی کی پیشانی شکن آلود ہو گئی. صحابہ نے دیکھا کہ نبی کی پیشانی شکن آلود ہو گئی ہے. صحابہ تھرانے لگے, کانپنے لگے, کہنے لگے اے اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ نبی نے کہا لوگوں کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جو میرے عثمان کو برا بھلا کہتا تھا؟ لوگوں نے سر جھکا کر کے کہا ہاں اے اللہ کے رسول یہ وہی آدمی ہے جو عثمان کو برا بھلا کہتا تھا. اللہ اکبر. مسلمانوں غور سے سنو, حضرت عثمان کے مقام کو پہچانو. نبی کی نگاہ میں عثمان کا مقام کتنا اونچا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے, لیکن عثمان کے دشمن کی جب بات آئی لوگوں نے کہا یہ عثمان کا دشمن ہے. نبی نے کہا لوگوں یہ جنازہ اٹھاؤ, یہ جنازہ نبی کے استغفار کا حق نہیں رکھتا ہے. یہ عثمان کو تکلیف پہنچاتا تھا, میرے عثمان کو یہ برا بھلا کہتا تھا, یہ نبی کے استغفار کا حق نہیں رکھتا ہے, اس کا جنازہ اٹھاؤ. اللہ اکبر. مسلمانوں یہ مقام ہے حضرت عثمان کی, یہ فضیلت ہے, یہ ان کا مرتبہ ہے. آؤ مسلمانوں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. آپ لوگ سنیں گے, آپ کے روبٹے کھڑے ہو جائیں گے. ویسے اللہ کے راستے میں اسلام کی راہ میں بڑی بڑی شخصیتوں نے اپنی جانیں قربان کی ہے, لیکن میرے بھائیوں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کو تاریخ اسلام کا اگر سب سے بڑا مظلومانہ شہادت کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. آپ لوگ سنیں گے نا, آپ کے روگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آؤ میں آپ لوگوں کو بتاؤں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں پر 12 سال حکومت کیے. کتنے سال میرے بھائیوں؟ 12 سال حکومت کیے. کئی ملکوں کو انہوں نے فتح کیا, لیکن آخری ایام میں بلوائیوں نے, سوائیوں نے آپ پر جھوٹے جھوٹے الزام لگائے اور کہا امیر المومنین تم خلافت سے دستبردار ہو جاؤ. حضرت عثمان جواب دیتے ہیں کہ سنو, میرے نبی نے مجھ سے ایک مرتبہ عہد لیا تھا اور میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے. ایک مرتبہ میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا اے عثمان اللہ تجھ کو ایک کرتا پہنائے گا, لوگ تجھ سے وہ کرتا چھیننے کی کوشش کریں گے, تجھ سے وہ کرتا اتروانے کی کوشش کریں گے, لیکن اے عثمان وہ کرتا تم مت اتارنا. میرے بھائیو یہاں کرتے سے مراد خلافت ہے. اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید, اللہ کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, لیکن خلافت سے دستبردار نہیں کی. اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جو چاروں طرف سے بلوائیوں نے گھیر لیا, محاصرہ کر لیا, تو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے, کہنے لگے اے امیر المومنین آپ کے گھر کو چاروں طرف سے بلوائی گھیرے ہوئے ہیں, لیکن اے امیر المومنین آج بھی مدینہ کے اندر 700 صحابہ موجود ہے, اگر آپ حکم دیں تو ہم ان کی گردنیں اڑا دیں. لیکن اللہ اکبر. اے مسلمانوں حضرت عثمان کے بارے میں سنو, حضرت عثمان کتنے نرم دل انسان ہے. کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو ہریرہ تم واپس پلٹ جاؤ, میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے مدینہ میں فساد پھیلے یا کسی کا خون بہے. میرے بھائیوں ملک شام کے گورنر کو پتا چلا کہ امیر المومنین کے گھر کو چاروں طرف سے بلوائی گھیرے ہوئے, وہ پیغام بھیجتا ہے اے امیر المومنین 60,000 فوج آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہے,
صرف آپ حکم دیجئے۔ امیر المومنین جواب دیتے ہیں، اے گورنر 60,000 تو بڑی بات ہے، مجھے 60 آدمیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے نبی کے شہر میں فساد پھیلے یا کسی کا خون بہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بھی پیغام کو ٹھکرا دیتی ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے امیر المومنین اپنے گھر میں محصور ہے، بلوائی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ایک دن امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے چھت پر چڑھے اور بلوائیوں سے کہتے ہیں، اے بلوائیوں، اللہ کی قسم دے کر میں تم لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جب مکہ سے مسلمان مدینہ میں آئے تھے اور مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، وہ کون تھا جس نے پانی کا انتظام کیا تھا؟ دشمنوں نے جواب دیا، عثمان و تم تھے۔ کہنے لگے، بلوائیوں، آج اسی کنویں میں سے تم مجھے پانی پینے کی اجازت نہیں دیتے ہو؟ پھر کہتے ہیں، اے بلوائیوں، اللہ کی قسم دے کر میں تم لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جب مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی تھی، وہ کون تھا جو مسجد کے لیے زمین خرید کر کے دیا تھا؟ وہ کون ہے جو مسجد نبوی کو بنوایا تھا؟ دشمنوں نے کہا، عثمان و تم۔ کہنے لگے، اے بلوائیوں، آج اسی مسجد میں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے دوستو، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ آج امیر المومنین اپنے گھر کے چھت پر چڑھ کر کے بلوائیوں سے پانی مانگ رہا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے میں پانی بھرتی ہے اور امیر المومنین کے گھر کی طرف جانے لگتی ہے، لیکن ان بدماشوں نے، ان بلوائیوں نے، ان سواریوں نے ان کا راستہ روکا، اما عائشہ کو نہیں جانے دیا اور مشکیزے کو توڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ آج امیر المومنین کے لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر کے جا رہی تھی، لیکن دشمنوں نے ان کو نہیں جانے دیا۔ آواز دیتے ہیں حسن حسین کو، اے میرے بیٹوں کہاں ہو؟ آؤ، آج داماد رسول پیاسا ہے، نبی کا داماد پیاسا ہے، ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہا ہے۔ میرے بیٹوں حسن حسین، یہ پانی لو اور جاؤ داماد رسول کو پانی پلا کر کے آؤ۔ میرے دوستو، امام حسن حسین پانی لیتے ہیں، امیر المومنین کے گھر کی طرف جانے لگتے ہیں، لیکن ان بلوائیوں نے ان کا بھی راستہ روکا، ان دشمنوں نے ان کا بھی راستہ روکا، دونوں میں جھڑپیں ہوئی۔ اللہ اکبر! مسلمانوں غور کرو، کتنے نرم دل انسان حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے جھروکے سے دیکھتے ہیں کہ حسن حسین میں اور دشمنوں میں جھڑپیں ہو رہی ہیں، بلوائیوں میں اور نبی کی نوازوں میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ گھر کے جھروکے سے آواز دیتے ہیں، اے نبی کے نوازے، رک جاؤ، لڑنا ہے تو اللہ کے لیے لڑو، میرے لیے مت لڑو۔ میرے دوستوں، پھر بلند آواز میں کہتے ہیں، اے نبی کے نوازو، تمہارے نانا کی رب کی قسم دے کر میں کہتا ہوں کہ تم لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، لڑنا ہے تو اللہ کے لیے لڑو، میرے لیے مت لڑو۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے نبی کے نوازوں کو تکلیف پہنچی۔ میرے بھائیوں، انہیں بھی واپس کر دی، محصور ہے، گھر میں قید ہے، چاروں طرف سے بلوائی گھیرے ہوئے ہیں، چوری چھپے کہیں سے کچھ آ جاتا وہی کھا لیتے۔ تاریخ بتاتی ہے میرے دوستوں، 49ویں روز مغرب کی اذان ہوئی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے، کہتی ہے، میرے پیارے شوہر، آج گھر میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ہے جس سے آپ افطار کر سکیں۔ کہنے لگے، میری پیاری بیوی، کوئی بات نہیں ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے روزہ نیت سے رکھا تھا، افطار بھی نیت سے کر لیا۔ پھر میرے دوستوں قرآن پڑھنے لگتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین کا سر مبارک قرآن پر لڑک جاتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہے کہ میرے پیارے شوہر کا سر مبارک قرآن پر لڑک گیا ہے۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، لگتا ہے آج امیر المومنین کی روح پرواز کر گئی ہے۔ آواز دیتی ہے، عثمان آنکھیں کھولو، عثمان آنکھیں کھولو۔ حضرت عثمان بن عفان ہوش میں آتے ہیں، کہتے ہیں، میری پیاری بیوی کیا بات ہے، تم بہت زیادہ گھبرائی ہوئی نظر آتی ہو۔ کہنے لگی، اے میرے پیارے شوہر، جب آپ
آپ کا سر مبارک قرآن پر لٹک گیا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لگتا ہے آج میرے پیارے شوہر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ کہنے لگے میری پیاری بیوی سنو، جب میں بے ہوشی کے عالم میں تھا تو میرے پاس میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ابو بکر اور عمر آئے تھے۔ نبی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں کہ اللہ کے نبی روزہ نیت سے رکھتا ہوں، افطار بھی نیت سے کر لیتا ہوں۔ نبی نے کہا عثمان آج تم افطار ہمارے ساتھ کرو گے؟ کہنے لگے میری پیاری بیوی لگتا ہے میرے دکھوں کے دن کٹنے والے ہیں، میری پریشانیاں دور ہونے والی ہے، کیونکہ نبی نے مجھے افطار کی دعوت دی ہے، آج یہ میرا آخری دن ہے۔ پھر قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں میرے دوستوں کچھ دشمن دروازہ توڑ کر کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے امیر المومنین دشمن گھر میں داخل ہو چکے ہیں۔ کہنے لگے میری پیاری بیوی سنو آج مجھے قرآن پڑھنے دو، مجھے قرآن پڑھنے دو، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری چاہت ہے کہ جب میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں اور میرا اللہ مجھ سے پوچھے اے عثمان جب تو دنیا چھوڑ کر کے آ رہا تھا تو تیری آخری نگاہ کس چیز پر پڑی تھی، تو میں اپنے اللہ سے کہہ سکوں کہ اللہ جب میں دنیا چھوڑ کر کے آ رہا تھا تو میری آخری نگاہ تیرے قرآن پر پڑی تھی، تیرے کتاب پر پڑی تھی۔ میرے بھائیوں ایک دشمن آگے بڑھا، داڑھی مبارک کو پکڑ کر کے کھینچا، لیکن امیر المومنین اس کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھ رہے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک دشمن مرزا مارا، اسلیاں ٹوٹ گئی، لیکن امیر المومنین اس کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھ رہے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اے مسلمانوں امیر المومنین قرآن پڑھ رہے، ایک دشمن گردن پر تلوار سے وار کی، امیر المومنین کی گردن کٹ رہی ہے، لبوں پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ مسلمانوں امیر المومنین عثمان بن عفان کو قرآن سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ اندازہ کرو میرے بھائیوں امیر المومنین کی گردن کٹ رہی ہے، لبوں پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اسی آیت کریمہ پر پہنچے، دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا اور اسی پر ان لوگوں نے بس نہیں کیا۔ میرے بھائیوں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے پیارے شوہر کو بچانے کے لیے آئی تو ان ظالموں نے ان کو بھی نہیں بخشا، بوڑھی اما کے اوپر تلوار چلائی، ان کی انگلیاں کٹ گئی، خون کے فوارے قرآن مجید پر پڑ گئے۔ میرے دوستوں حضرت عثمان بن عفان کو سوائیوں نے، یہودیوں نے، بلوائیوں نے شہید کر دیا اور وہ لوگ ناچ رہے، گا رہے، خوشیاں منا رہے۔ امیر المومنین کی لاش میرے بھائیوں بے یار و مددگار پڑی۔ تاریخ بتاتی ہے میرے دوستوں 3 روز تک امیر المومنین کی لاش بے یار و مددگار پڑی تھی۔ وہ امیر المومنین جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے تھے، مسلمانوں امیر المومنین عثمان بن عفان کے وجود اقصی سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے تھے، اللہ کے رسول حیا کرتے تھے، آج اس کی لاش بے یار و مددگار پڑی ہے۔ مسلمانوں وہ امیر المومنین جو مسلمانوں کا مسیحا تھا، غریبوں کا مسیحا تھا، جو اللہ کے راستے میں بہترین اپنے مال و دولت کو خرچ کر دیا کرتا تھا، آج اس کی لاش بے یار و مددگار پڑی۔ تاریخ بتاتی ہے 3 روز کے بعد کچھ لوگ آئے اور امیر المومنین کو لے جا کر کے جنت البقیع میں دفن کر دیے۔ یہ چند باتیں تھیں میرے دوستوں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے رکھی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم حضرت عثمان بن عفان کے نقش قدم پر چلیں۔ اے اللہ تو ہمارے اندر حضرت عثمان جیسا جذبہ پیدا کر دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے اندر حضرت عثمان جیسا جذبہ پیدا کر دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔